بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مستنصر شہزاد. ہسٹری وتھ ایم ایس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. واقعہ معراج کیا تھا؟ عام الحزن کا سال کس کو کہتے ہیں؟ اور معراج شریف میں ایسا کون سا فرشتہ تھا جو بالکل ہنستا نہیں ہے؟ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ٹاپک ڈسکس کریں گے. اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو. نبوت کے 10ویں سال میں واقعہ معراج پیش آیا. صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حرم پاک میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، مجھے سلام عرض کیا. ان کے ساتھ ایک چوپایا تھا جسے براق کہتے ہیں. اس کا قد گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ براق پہ بٹھایا، خود راہبر بنے اور آپ کو ساتھ لے کے چل پڑے. دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل جو تھی وہ بیت المقدس، مسجد اقصی، وہاں پہ تھی. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا. وہاں پہ آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. وہاں سے آپ کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا. آپ پہلے آسمان پہ پہنچے، وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پہ پہنچے. دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پہ پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. چوتھے آسمان پہ پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. دوستو، یہاں پہ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا تھا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے صرف انہیں ہی اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا. تو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے اور میں تمام قارئین کو یہ بات بتاتا چلوں کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء کو اٹھایا تھا زندہ. ایک حضرت ادریس علیہ السلام تھے. ان کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ وہ بھی معراج کے سلسلے میں آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے. تو واپسی پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی تھی کہ اب میں یہیں پہ رہنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ عرضی قبول کر لی. تو حضرت ادریس بھی زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے تھے. دوسرے شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. 5ویں آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے. 6ٹھے آسمان پہ آپ پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے. 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وہاں پہ البیت المعمور میں موجود تھے. البیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پہ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرنے آتے ہیں، اور جب وہ ایک بار آتے ہیں تو اس کے بعد دوسری بار وہ نہیں آتے، اور روزانہ کی بنیاد پہ 70,000 فرشتے جو ہیں وہ البیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جائے گا. وہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف انعامات دے کے بھیجا. وہ انعامات کیا تھے؟ دوستو، ان انعامات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں دے کے بھیجی گئیں. جی ہاں، وہی نمازیں جو آج 5 کی شکل میں ہمارے ہاں فرض ہیں، اور ہم دین اسلام میں اب ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی تو اس وقت یہ 50 نمازیں تھی. آپ یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے گئے. آپ جب واپسی پہ نیچے اتر رہے تھے، 6ٹھے آسمان پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سا تحفہ دو کے بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پہ 50 نمازیں فرض کی ہیں. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، آپ کی امت یہ 50 نمازوں کا وعدہ پورا نہیں کر سکے گی، تو اس لیے آپ واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں، وہاں پہ کچھ کم کروائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ واپس بارگاہ الہی میں گئے. وہاں پہ جا کے آپ نے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی.
اسی طرح آپ پھر واپس جب چھٹے آسمان پہ پہنچے، حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا تو پھر آپ نے کہا کہ 5 کام ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب بھی زیادہ ہے، آپ ابھی واپس جائیں. آپ پھر واپس گئے. اسی طرح بار بار آپ جاتے رہے یہاں تک کہ 5 نمازیں بچ گئیں. اب جب 5 نمازوں کے ساتھ آپ چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ نے اب کے بار بھی کہا کہ آپ کی امت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. تو آپ نے کہا کہ مجھے بار بار اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض لے کے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. تو اب میری امت یہ 5 نمازوں کا بوجھ اٹھا لے گی. دوستو، جب یہ 5 نمازیں فرض کی گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ بھی انعام کیا کہ آپ کے امتی نمازیں پڑھیں گے تو 5، ان کا جو ثواب ہے وہ 50 نمازوں کا ملے گا. اس کے علاوہ سورہ البقرہ کی آخری آیات بھی اس انعام میں شامل تھی. اس کے علاوہ بھی آپ کو مختلف انعامات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، جن میں آپ کی امت کے لیے یہ بھی سب سے بڑا انعام تھا کہ آپ کی امت اگر گناہ کرتی بھی ہے تو توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اگر شرک نہ کیا ہو تو صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے، یا وہ ان گناہوں کا عذاب بھگتنے کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے. یعنی ان پہ وہ عذاب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام تھا. تو اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر بھی کروائی گئی. اس سفر میں مختلف فرشتوں سے آپ کی ملاقات ہوئی. تو جو بھی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تو وہ بڑا حشاش بشاش خوش ہو کے ملتا اور آپ کو دعا بھی دیتا. جب آپ کو جہنم کی سیر کروائی گئی تو وہاں پہ آپ کو ایک فرشتہ ملا. وہ فرشتہ بالکل سپاٹ چہرہ تھا، یعنی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بالکل غائب تھی. وہ آپ سے ملا بھی، اس نے آپ کو دعا بھی دی، لیکن ہنسا بالکل بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ مجھے جتنے بھی فرشتے ملے ہیں وہ سارے حشاش تھے، خوش باش تھے، تو اس فرشتے کے منہ پہ تو بالکل ہنسی ہے ہی نہیں. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ مالک ہے اور یہ جہنم کا دروگا ہے اور یہ کبھی بھی ہنستا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک سفر سے اسی رات میں واپس بیت المقدس سے واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پہنچ گئے. صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ تمام واقعہ قریش کو سنایا تو انہوں نے اس سے انکار کیا. وہ حیران بھی ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر طے کرے اور پھر وہ کہے کہ میں آسمانوں پہ بھی گیا ہوں، واپس بھی آیا ہوں. تو انہوں نے آپ کو جھٹلانا شروع کیا کہ یہ بات تو بالکل سچ ہو ہی نہیں سکتی. یہی بات لے کے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص ایک ہی رات میں یہاں سے بیت المقدس جائے اور وہاں سے واپس مکہ آ جائے؟ اس وقت اونٹوں کا سفر ہوتا تھا تو اتنا زیادہ سفر تو ہوتا نہیں تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر محمد یہ بات کہتے ہیں تو بالکل سچ ہے، کیونکہ میں نے ان کے اندر اس سے بھی عجیب و غریب باتیں محسوس کی ہیں. یہی وجہ تھی اور یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد حضرت ابو بکر کا جو لقب تھا وہ صدیق پڑ گیا تھا، یعنی انہوں نے صداقت کی گواہی دی تھی. پھر جب قریش نے یہ سارا واقعہ سنا تو کیونکہ قریش کے لوگ جو تھے وہ بیت المقدس میں تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے تھے تو ان لوگوں کو وہاں پہ پتا تھا. تو انہوں نے آپ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں تو آپ نے وہاں پہ فلاں چیز ہے وہ کس جگہ پہ ہے، کس جگہ پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا. آپ نے بالکل ہو بہو وہی چیزیں ان لوگوں کو بتائیں. اس سے بھی وہ مطمئن نہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بیت المقدس کی طرف سفر پہ جا رہا تھا تو فلاں وادی میں ایک مقام پہ قبیلہ آپ کا جو تھا اس کا قافلہ رکا ہوا تھا اور اس قافلے والوں کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا. تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کا اونٹ یہاں پہ، اور انہوں نے وہ پکڑ لیا تھا. اور جب میں واپسی پہ آ رہا تھا تو وہی قافلے کے جو لوگ تھے وہ سوئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ان کا ایک پانی والا مٹکا پڑا ہوا تھا. میں نے اس میں سے پانی پیا اور اس کے اوپر ویسے ہی اسے ڈھانپ کے مٹکے کو رکھا اور واپس آ گیا. اس کے علاوہ آپ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ ابھی وہ قافلہ تنعیم کی جو گھاٹی ہے وہاں سے نمودار ہونے والا ہے. اس کے آگے ایک چتکبرے رنگ کا اونٹ ہے، اس پہ سامان کے 2 بورے لادے ہوئے ہیں جن میں ایک سیاہ رنگ کا ہے اور ایک سفید رنگ کا ہے.
قریش یہ چیز سن کے فوراً اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے دوڑے، اور گھاٹی میں انہوں نے دیکھا تو واقعی وہی قافلہ آ رہا تھا، اسی طرح اس کے آگے چتکبرے رنگ کا اونٹ تھا۔ پھر قریش نے قافلے والوں سے پوچھا کہ کیا رات کو آپ کا کوئی اونٹ بھاگ گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اونٹ واقعی ہی بھاگ گیا تھا، اور ایک شخص تھا جس نے ہمیں آواز لگا کے بتایا کہ آپ کا اونٹ یہاں پہ ہے، تو ہم نے وہ اونٹ وہاں سے پکڑ لیا تھا۔ تو قریش نے کہا کہ کیا رات کو آپ نے کسی برتن میں پانی رکھا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے بالکل پانی رکھا ہوا تھا، لیکن جب ہم نے صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ مٹکا خالی تھا، اس میں پانی نہیں تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں حضور پاک کی صداقت کی، اور قریش مکہ کو یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی گئی تھی تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے۔ دوستو یہ سارے واقعات واقعہ معراج کے متعلق تھے، کیونکہ آپ نے جتنے بھی واقعات بیان کیے یہ سارے قریش مکہ کو سمجھانے کے لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سارے واقعات زبانی سننے کے بعد اب قریش مکہ کے پاس کوئی جواب نہیں رہا تھا۔ اس کے علاوہ دوستوں ایک واقعہ اور بھی ایسا ہے جو واقعہ معراج کی تصدیق کے بارے میں۔ ہجرت کے 7ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے دعوت اسلام کے حوالے سے، ان میں سے ایک خط روم کے بادشاہ ہرکل کی طرف بھی تھا۔ تو جب آپ کا خط وہاں پہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، حضرت وجیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ خط آپ کا لے کے گئے تھے۔ تو ہرکل کے دربار میں اس وقت قریش کا ایک قافلہ موجود تھا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اس نے قریش کا جو قافلہ وہاں پہ آیا ہوا تھا ابو سفیان کی قیادت میں، ان سے آپ کے بارے میں چند معلومات لینے کی کوشش کی۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ کس طرح کے آدمی ہیں؟ تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس نے سوچا کہ کوئی ایسی بات کروں جس سے یہ بدظن ہو جائے اور آپ کی بات کا یقین نہ کرے۔ تو اس کے ذہن میں وہی معراج کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس طرح یہ تو یقین کرے گا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، اس سے میں آسمانوں کی طرف گیا ہوں، اور پھر واپس اسی رات میں مکہ میں بھی پہنچا ہوں۔ تو اس وقت ہرکل کے دربار میں ایک پادری کھڑا ہوا تھا، تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جی میں اس رات کا گواہ ہوں۔ ہرکل نے اس سے پوچھا کہ تم کس طرح گواہی دیتے ہو اس رات کی؟ اس نے کہا کہ اس رات کو کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ میں روزانہ رات کو مسجد اقصی جو ہے اس کے دروازے بند کرتا ہوں۔ تو اس رات میں نے جب دروازے بند کرنے کی کوشش کی تو ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوا۔ میں نے آس پاس کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا، لیکن پھر بھی وہ دروازہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، تو ہم نے وہ دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا۔ صبح جب ہم مسجد میں گئے تو وہاں پہ ایک پتھر تھا، اس میں سوراخ تھا جس میں سے کسی جانور کے باندھنے کا نشان موجود تھا۔ اس کے علاوہ ایک عجیب و غریب جانور کے پاؤں کے نشانات بھی وہاں پہ موجود تھے، تو جس سے ہم لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ اس رات کسی نبی کا مسجد اقصی میں گزر ہوا ہے۔ دوستو یہ تھا واقعہ معراج۔ اس کے علاوہ نبوت کا جو 10واں سال ہے اس میں اور بھی مختلف واقعات ہوئے تھے۔ اسی سال میں حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا تھے، جنہوں نے آپ کی کفالت بھی کی تھی، ان کا انتقال بھی نبوت کے 10ویں سال میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی رفیق حیات حضرت ختیجہ کبریٰ کی وفات جو ہے وہ بھی نبوت کے 10ویں سال میں ہی ہوئی تھی۔ ان دو اشخاص کی وفات پہ ہی اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن کا سال قرار دیا تھا، یعنی غم کا سال۔ ہجرت مدینہ کیسے ہوئی؟ ہجرت مدینہ کے دوران ایسے کون سے واقعات ہوئے؟ وہ کون سے شخص تھے جنہیں حضور پاک نے بشارت دی تھی کہ وہ سونے کے کنگن پہنیں گے؟ تو دوستو ہم یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے اپنی سیریز کی آنے والی ویڈیو کے اندر۔ دوستو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی قیمتی رائے ہو، یا اس ویڈیو میں کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو، یا کوئی معلومات ہم سے ایکسٹرا طور پہ جاننا چاہتے ہو، تو کمنٹس باکس کے اندر ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹس باکس کے اندر ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری جو بھی آنے والی ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو آج کے لیے دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں اپنی سیریز کی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔